عزیز گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ عزیز گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک خصوصی موضوع پر آپ لوگوں سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے اسٹار لنک۔ ایلن مسک کی کمپنی ہے، اور پتہ نہیں اس وقت سارے کے سارے انٹرنیٹ کی کمپنیوں کو، موبائل کمپنیوں کو بہت جلدی کھا جائے گی۔ اس کی بہت ساری چیزوں کو لے کر کے بہت سارے خدشات پیش کیے جاتے رہے ہیں پہلے سے، کیونکہ اس کو ایک جاسوسی اسٹار لنک بھی کہا جا سکتا ہے۔ ملکوں کی جاسوسی کرنے کے لیے سارے نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی کمپنیوں کو ختم کر کے ایک کی جو ہے اجارہ داری چلانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس طرح کے تبصروں کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی سلسلے میں انکت راج نے ایک مضمون لکھا تھا۔ اس مضمون کو میں نے تفصیل سے پڑھا تو بہت ساری تفصیلی باتیں سامنے آئیں، تو سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں ان کے شکریہ کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے مضمون کا عنوان دیا تھا ایلن مسک اور امبانی کو سیٹلائٹ اسپیکٹرم، خدشات اور خطرات۔ کیا خدشے ہو سکتے ہیں اور کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے لکھا، قومی سلامتی کو خطرہ، معاشی نقصان کا اندیشہ، حکومت کے فیصلے میں شفافیت کا فقدان۔ یہ چند سوالات ہیں جو حکومت ہند کی جانب سے ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک اور مکیش امبانی کی کمپنی جیو سمیت متعدد کمپنیوں کو سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ خدمات کی باضابطہ منظوری کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے ابھی تک یہ عام نہیں کیا ہے کہ کس بنیاد پر اور کن شرائط کے تحت اور کس شرح پر ان کمپنیوں کو لائسنس دیے گئے ہیں۔ این ڈی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انڈین نیشنل اسپیس پروموشن اینڈ آتھورائزیشن سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر پون گوینگا نے تصدیق کی کہ اسٹار لنک کے لیے زیادہ تر رسمی کارروائیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہندوستان جیسے وسیع ملک میں پہاڑی یا دور دراز کے علاقوں میں سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ سروس ایک انقلابی حل بن سکتی ہے۔ دنیا بھر میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ اکیلے اسٹار لنک 100 سے زیادہ ممالک کو سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ سروس فراہم کر رہا ہے، لیکن ہندوستانی حکومت نے جس طرح سے کچھ کمپنیوں کو اس سروس کی منظوری دی ہے، اس سے کئی سنگین سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، مودی حکومت نے ان کمپنیوں کو لائسنس نیلامی کے عمل کے ذریعے نہیں بلکہ محض ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے دیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ عمل کتنا شفاف تھا، کیونکہ حکومت کی طرف سے اس کی تفصیلات عام نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ اسٹار لنک اور دیگر ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کو جاری کیے گئے لائسنس کی شرائط کیا ہیں۔ اس سے جانبداری اور وسائل کے غیر شفاف مختص کا سوال اٹھتا ہے۔ غور طلب ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 2023 میں کہا گیا ہے کہ سیٹلائٹ خدمات کے لیے اسپیکٹرم کا الاٹمنٹ نیلامی کے بجائے ایڈمنسٹریٹو پروسیس یعنی انتظامی فیصلے کے ذریعے کیا جائے گا۔ حکومت ہند کے سابق سیکریٹری ایس شرما گزشتہ کئی مہینوں سے مرکزی حکومت کے کابینہ سیکریٹری ڈاکٹر ٹی وی سومناتھن اور ٹیلی کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری نیرج متل کو خط لکھ کر اس موضوع پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی اور قومی مفاد کو خطرہ ہے۔ دی وائر سے بات کرتے ہوئے شرما نے کہا، اسٹار لنک جیسی کمپنیوں کو براہ راست سیٹلائٹ اسپیکٹرم سونپنا سپریم کورٹ کے 2G اسپیکٹرم کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اس طرح کے وسائل کی تقسیم ایک شفاف اور عوامی عمل کے ذریعے کی جانی چاہیے، نہ کہ بند دروازوں کے پیچھے۔ سابق سیکریٹری نے اس بات کو طے کرنے کے لیے آزاد عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا کہ آیا اسپیکٹرم کی تقسیم نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور کیا حکومت نے اس عمل میں نجی کمپنیوں کو ناجائز فائدہ پہنچایا۔ شرما اسے ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بھی مانتے ہیں۔ اسٹار لنک کے امریکی فوج کے ساتھ روابط ہیں۔ انہیں ہندوستان میں سیٹلائٹ سے براہ راست نگرانی کرنے کی اجازت دینا قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، سیٹلائٹ انٹرنیٹ جدید جنگ کا ایک اور اوزار بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ممالک غیر ملکی کمپنیوں کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ ایران کے پارلیمنٹ نے حال ہی میں اسٹار لنک پر پابندی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس اقدام کو ایران کی جانب سے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد بیرونی اثرات کو روکنے کی کوششوں کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ روس اور چین میں بھی اسٹار لنک کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم وال اسٹریٹ جرنل کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ پابندی کے باوجود اسٹار لنک انٹرنیٹ ٹرمینل روس میں بلیک مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جنہیں خرید کر اسٹار لنک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس استعمال کی جا رہی ہے۔
اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس یوکرین سے سوڈان تک تنازعات والے علاقوں میں فوری اور نسبتاً محفوظ رابطہ فراہم کرتی ہے۔ یہ سہولت ڈرون اور دیگر جدید فوجی ٹیکنالوجی کے آپریشن میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، جو آج جنگوں میں فیصلہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ اسٹارلنک ڈیوائسز کے آسان اور تیز ایکٹیویشن ہارڈ ویئر کی وجہ سے ایلن مسک کا اسپیس ایکس بہت سے پرتشدد تنازعات کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان بھی اس کا خمیازہ بھگت چکا ہے۔ 5 ماہ قبل دی گارڈین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق منی پور میں عسکریت پسند گروپ حکومت کی انٹرنیٹ پابندی کو چکما دینے کے لیے اسٹارلنک کی سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ سروس استعمال کر رہے ہیں۔ اسٹارلنک کی خدمات ابھی تک ہندوستان میں شروع نہیں کی گئی، لیکن منی پور سے متصل ملک میانمار میں اس کی اجازت ہے۔ میتے علیحدگی پسند عسکریت پسند تنظیم پیپلز لبریشن آرمی آف منی پور کے رہنما کے مطابق جب تشدد شروع ہوا تو حکومت نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا، تو انہوں نے انٹرنیٹ کے لیے اسٹارلنک ڈیوائسز کا سہارا لیا۔ چونکہ حکومت نے نہیں بتایا ہے کہ اسپیکٹرم کس شرح پر سونپا گیا ہے، اس لیے ریونیو کے نقصان کا خدشہ ہے۔ جس طرح سے اسپیکٹرم الاٹ کیا گیا ہے اس سے اجارہ داری کا خطرہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ شرما کہتے ہیں اسٹارلنک ہندوستان کے معروف ٹیلی کام آپریٹر جیو اور ایئرٹیل کے ساتھ ایک کارٹیل بنا رہا ہے جو انہیں سیٹلائٹ اسپیکٹرم پر اجارہ داری کی اجازت دے سکتا ہے اور اس سے لاکھوں صارفین کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ حکومت شروع سے ہی اس معاملے پر شفافیت سے گریز کرتی رہی ہے۔ اس سال مارچ میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے لوک سبھا میں وزیر مواصلات سے سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ خدمات کے بارے میں سوالات پوچھے تھے۔ اس وقت حکومت نے کسی بھی درخواست گزار کی فہرست شیئر نہیں کی تھی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے وزیر مواصلات سے پوچھا تھا ہندوستانی حکومت سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ خدمات کو کس طرح منظم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ دوسرا سوال تھا جب اسپیکٹرم نیلامی کے بجائے انتظامی فیصلے کے ذریعے مختص کیا جائے گا تو حکومت شفافیت، غیر جانبدار اور اسپیکٹرم کے بہترین استعمال کو کیسے یقینی بنائے گی۔ تیسرا سوال تھا خاص طور پر دور دراز علاقوں میں تیز رفتار انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ملک میں سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ خدمات کو آسان بنانے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ چوتھا سوال تھا حکومت نے سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کے غلط استعمال یا حفاظتی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اختیار کیے گئے حفاظتی اقدامات کی نگرانی اور کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ کار وضع کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے مواصلات ڈاکٹر پیمسانی چندر شیکھر نے جواب دیا تھا کہ یہ کمپنیاں ہندوستان میں رجسٹر ہونی چاہیے اور تمام حفاظتی شرائط کی تعمیل ضروری ہے، جیسے کہ سیٹلائٹ گیٹ وے ہندوستان میں ہونا چاہیے، تمام ٹریفک وہیں سے ہو کر گزرے اور سرحدوں پر بفر زون بنایا جائے۔ اس کے بعد اپریل 2025 میں وینکٹیش نائک ڈائریکٹر کامن ویلتھ ہیومن رائٹس انیشیٹو نے ایک RTI درخواست دائر کی اور پھر RTI درخواست اور CPIO کا گول مول جواب سامنے آیا جس میں تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ وقائف ناظرین گرامی، ان تمام چیزوں میں کس طرح سے اسٹارلنک نقصان دہ ثابت ہوتا ہے یہ بیان کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ بہت لمبا مضمون ہے اور بھی اس کی بہت ساری تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش ہوئی ہیں۔ بس آپ کو یہی کہنا ہے کہ اس طرح کی چیزیں عام شہری کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی اور دفاعی پوزیشن کے موقع پر ہر شخص کی جاسوس کے لیے، اور جو ہے کہیں پر کسی پر حملہ کیا گیا ہے کوئی ملک کرتا ہے تو ان کو پھر یہاں کی چیزیں اور حساس علاقوں کی جاسوسی کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بڑی ڈینجر ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے، یہ اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،